السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته۔ الحمد لله الذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ سب کو دیکھ کر اور آپ کا شوق ذوق دیکھ کر میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ ایک مثال نہیں، ایک حقیقت میرے سامنے۔ ہم چھوٹے تھے، فصل میں کمی ہوتی، بیماری ہوتی، میرے والد چکر لگا کے آتے تو چہرہ اترواتا تھا، مکھی لگ گئی ہے، سنڈی لگ گئی ہے، حل کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کے انڈر ہوتے پتہ چلتا تھا کہ بھائی کام چنگا کوئی نہیں ہے۔ جب خوب باغ پھلا ہوتا تھا، کپاس بھی جھوم رہی ہوتی تھی اپنے ٹہنیوں کے ساتھ، اور آم بھی ہوتے تھے، کنو بھی ہوتے تھے، ہر چیز بھرپور۔ تو جب وہ انٹر ہوتے تھے تو ان کی مسکراہٹ بغیر پوچھے ہی ہمیں بتا دیتی تھی کہ فصل بڑی اچھی ہے۔ بجی بڑے ہنستے ہوئے آ رہے ہیں، لگتا ہے کام ٹھیک ہے۔ تم سب میرے دیس کی فصل ہو، آج تمہیں پھلدار دیکھ کر میرا بھی وہی حال ہے۔ کبھی میں روتا ہوں کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے، زیادہ خوشی ہو تو بھی آدمی روتا ہے، زیادہ غم ہو تو بھی روتا ہے۔ یہ وہ کمبخت جہان ہے جہاں خوشی کا اظہار بھی آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے جذبات کا میرے الفاظ ساتھ نہ دے پائیں گے، گھنٹہ بولوں، 1.5 گھنٹہ بولوں، سوا بولوں، کہ جہاں ایک طرف تاریکی چھا رہی ہے اور ایک طرف کفر، نافرمانی، فحاشی، بدکاری، نشہ اور آوارگی، ظلم و ستم، بددیانتی، جہاں تاریک رات ہے تو وہاں یہ چراغ بھی جل رہے ہیں، اور ان میں ہر چراغ میں سورج اور چاند بننے کی پوری طاقت موجود ہے۔ تو اب ہمارے شمس و قمر ہو، ہمارا سرمایہ ہو، ہماری دولت ہو، اس قوم کی نوجوان نسل راستے پر ہو، انہیں سوال نہیں آتا، وہ سر اٹھا کے جیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔
جس قوم کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے، راہیں بھول جائے، راستہ بھول جائے، مقصد بھول جائے، کردار سازی بھول جائے، اس قوم کو زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ قوموں کے عروج و زوال باہر سے نہیں آتے، اندر سے آتے ہیں۔ جب عزتوں کے نظام چلتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے، جب ذلت کے فیصلے اترتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے۔ رات سورج کے ڈوبنے پر ہمت حملہ کرتی ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے رات نہیں آتی۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو رات کو آنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جب وہ چڑھتا نکلتا ہے تو پھر رات کو ٹکنے پر کوئی طاقت اسے ٹکا نہیں سکتی، اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کے وائس چانسلر محترم نے چند جملوں میں بہت کچھ کہا ہے، اس میں ایک لفظ کردار آیا ہے۔ کسی بھی بچے بچی، مرد عورت، پڑھے لکھے ان پڑھ کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا کردار ہے، اس کے اخلاق ہے، اس کا میٹھا بول ہے، اس کا درگزر معاف کرنا ہے۔ اور کسی بھی بڑے چھوٹے کا سب سے بڑا نقصان، ناقابل تلافی نقصان، وہ اس کی بد اخلاقی ہے، اس کی بد زبانی ہے، اس کے ظلم و ستم کی شکلیں ہیں۔ یہ وہ نقصان ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکے۔ 1,24,000 انبیاء نہ زراعت سکھانے آئے، نہ حکومت سکھانے آئے، نہ کپڑے بنانا سکھانے آئے، نہ کھیت کھلیان، نہ گھر گلیاں، وہ صرف ایک چیز سکھانے آئے کہ یہ مرد عورت، یہ بچہ بچی اچھے انسان کا روپ دھارے اور انسانیت کو اچھائی دے کر جب دنیا سے جائے تو یہ رو رہے ہوں اور آسمان کے فرشتے مسکرا رہے ہوں کہ مہمان آ رہا ہے، VIP آ رہا ہے۔ ایسا مرنا نہ مریں کہ دنیا کہے جان چھوٹی اور اللہ کہے آسمان کے دروازے بند کر دو اس بدبخت کے لیے اور اسے تحت الثری کی جیل میں ڈال دو۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، اللہم ملک طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، میرے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ایسی زندگی کہ جب اللہ کا سامنا ہو تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا، میری بندی آ گئی، میرا بندہ آ گیا۔ میرے رب کی قسم بچو، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ بہت عالی شان پیغام، چھٹی۔ آپ کو چھٹی کا مزہ نہیں آتا؟ ہفتے کی رات کتنی اچھی لگتی ہے کہ یونیورسٹی نہیں جانا، اتوار کی رات کتنی اچھی لگتی ہے، یونیورسٹی نہیں جانا۔ میرے رب کی قسم، اگر اللہ راضی ہو گیا موت چھوٹی۔ کچھ باتیں بچپن کی۔ سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ نے دھکا دیا کہ تینوں ڈاکٹر بنانا ہے، تو ذہن اچھا تھا لہذا پاس تو ہو جاتا تھا اور اچھے نمبروں سے ہوتا تھا۔ پڑھائی کوئی نہیں تھی، پڑھائی میری تھی، ویسے تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے سناتا ہوں تمہیں۔ تو یقین مانے یہ آپ کو میں آپ بیتی سنو، اللہ کے واسطے اس پہ عمل نہ کرنا۔ سارا سال کچھ نہیں پڑھنا، فلمی رسالے پڑھنے اور فلمیں دیکھنی، اور جو امتحان قریب تو مسجد بھی دوڑ، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ہے، یا تو جمعہ بھی نہیں پڑھنا اور یا امتحان نیڑے ہے تو چل بھائی اللہ اکبر۔ اور صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور یہ کیمسٹری کی بک ہے، اب 2 نفل پڑھ کے آتا، یا اللہ پڑھیا تو ہے کوئی نہیں، ایڈی وڈی کتاب ہے کتھوں پڑھا، یا اللہ جڑا کل پیپر آنا نا وچوں کٹ دے، بسم اللہ۔ تالیاں بجاؤ پر عمل نہ کرنا۔ اچھا پتہ نہیں کوئی میرے رب کی رحمت تھی میرے اوپر، میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کرتا ہے، یا اللہ کل دا پیپر وچوں کٹ دے، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو
ایک دفعہ میں پورے اسکول میں سیکنڈ آیا، تو میرے ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرے کان پر یہاں سے یہ یہاں کی ان کی جو تھی وہ سختی اور شدت مجھے آج بھی یاد آ رہی. کہنے لگے اوئے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا، تو نقل ماری ہے. میں کہ استاد جی بسم اللہ دا کمال. پتہ نہیں تو میں کیا کہنا چاہتا تھا، لطیفہ بن گئی میری کہانی. اور ایک دفعہ ایف ایس سی میں زولوجی کا پریکٹیکل تھا اور مجھے تو کچھ نہیں آتا، اور دن جمعے کا دن تھا مجھے یاد، تو میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا اور جمعے کے بعد دعا مانگی، یا اللہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میں ابھی جا کے سو جاؤں گا، کتاب سرانے رکھوں گا، تو جو پیپر آنا نا میرے خواب میں دکھا دے. جمعہ پڑھا، پڑھ کے آیا، کتاب سرانے رکھی اور کھا کے سو گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری میں بیٹھا اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کرتے تھے ایف ایس سی میں، خرگوش رکھے گئے، اور ادھر سے ایک صاحب اندر انٹر ہوئے، سفید شرٹ سفید پتلون ہاف سلیو، اور انہوں نے 5 سوال لکھا ہے، کوسچن یاد نہیں کیا تھے، ریبٹ کا یاد ہے، اس کے ڈسیکشن کرو اور ڈائجسٹو سسٹم کو واضح کرو، باقی 4 ہو. میری آنکھ کھل گئی، میں نے جلدی جلدی کتاب کھولی، وہ 5 سوال دیکھے، ان کو اچھا ذہن اچھا تھا تو مجھے وہ زیادہ رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، جلدی یاد ہو جاتا تھا. پہنچ گیا لیبارٹری، پہلا کام ہوا، خرگوش آ گیا. میں کہا بھائی پہلا کام تو ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو بالکل وہی حلیہ، وہی صاحب، سفید شرٹ سلیو لیس، سفید پتلون، اور آ کے انہوں نے 5 سوال لکھائے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے. ان میں سے صرف ایک باہر تھا، باقی 4 وہی تھے. 4 اور تھا کوئی سے 4 کریں، کوئی سے 4. تو ہماری بلے بلے ہو گئی. ایک ہے میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں، وہ تو آدمی ایسے بھی ہو جاتا اور نقل مار کے بھی ہو جاتا، اور دوسرا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤں. تو مجھے چونکہ شوق نہیں تھا پڑھنے کا، تو آخری گھنٹی کا مجھے انتظار رہتا تھا. چھٹی، میں نے کہا تھا نا موت کیا ہے، چھٹی ہے. تو ہمارا پی این ہوتا تھا مصری خان، لمبا قد پٹھان تھا، تو میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا تاکہ میں ٹیچر کی نظر نہ پڑے میرے اوپر. میں ان کو غلط تو نہیں سبق دے رہا؟ الٹیمیٹ نتیجہ ٹھیک ہوگا، کہانی جیسی بھی ہو نتیجہ ٹھیک. تو میں وہ مصری خان کی بیل کا میں انتظار کیا کرتا تھا. تو جب وہ ٹن کی آواز آتی نا آخری پیریڈ، تو میں پیچھے سے نعرہ لگاتا چھٹی، اور یوں جمپ کر دو. میرے عزیزوں، موت پیچھے لگی ہوئی، بڑے جوان کی قید کوئی نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. ایک چل چلاؤ کا جہان ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا،
کذاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ میانی کے قبرستان میں دیکھو، وہ جو کہا کرتے تھے لاہور نو اسی موٹا دیتا ہے، آج ان کی قبروں کے نشان بٹ گئے، ان کے جسموں کو مٹی نے مٹی کر دیا، کیڑوں نے انہیں ریت بنا دیا، قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کا بھی چورا چورا کر کے نام و نشان تاریخ سے مٹا دیا۔ اولاد بھول گئی کہ پیو کتھے تھے، ماں کتھے، بیوی کتھے تھے، خامن کتھے۔ یہ چل چلاؤ کا جہان ہے، یہاں کامیاب وہ بچہ بچی ہے، وہ مرد عورت ہے جو اپنے کردار کو بنا گیا کہ جب موت آئے تو اللہ استقبال میں ہو، اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول۔ کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، ظلم کی بھی اور مظلوم کی بھی، اور کائنات بھی حیران ہے یہ کیسے سرفرے ہیں جو اللہ پہ یوں قربان ہو رہے ہیں۔ اور امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسے، تو بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا وقت ہے؟ فرمایا بہن ابھی آنکھ لگی، اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرمایا بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں لینے آ چکا ہوں۔ میرے بچوں آج غفلت کا ماحول ہے، اور کوئی شک نہیں اندھیرے زیادہ ہیں، لیکن یہ ٹمٹماتے چراغ سورج و چاند میں بدل سکتے ہیں اگر سچائی سیکھو، دیانتداری سیکھو، انصاف سیکھو، تواضع سیکھو، عاجزی سیکھو، مٹنا جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو۔ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، پاک دامنی سیکھو، بیریئر قائم کرنا سیکھو، اپنے دامن پہ دھبے کو لگنے سے بچاؤ، آلودگی سے بچاؤ کہ وہ نہ سویا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا مالک ہے۔ لہ ما فی السماوات، آسمانوں پہ شہنشاہی، وما فی الارض، زمینوں پہ شہنشاہی، وما بینہما، درمیان میں شہنشاہی، وما تحت الثری، زمین کے آخری پرت تک اس کی شہنشاہی، اس کا راج، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، کوئی باپ نہیں کسی کا، کہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں، نہ کچھ جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ ولم یکن لہ کفوا احد، اپنی ذات میں بے مثال ہے، صفات میں بے مثال ہے۔ دور اتنا ہے کہ نظر نہ دیکھ سکے، خیال نہ پہنچ سکے، قریب اتنا ہے کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لا تراہ العیون، تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لا تخالطہ الظنون، تمہارا تصور وہاں تک نہیں جا سکتا، لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے اسی وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شارک سے زیادہ میرے قریب ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، اللہ ہی اللہ ہے، اسی کے جلوے، اسی کی قدرت۔ یہ پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ گرتے ہوئی بارش، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ گنگناتی ہوئی آبشاریں، اور یہ چہچہاتی ہوئی چڑیاں، اور یہ گاتی ہوئی بلبل، اور یہ کوکتی ہوئی کوئل، یہ سب بتاتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی ذات ہے۔ یہ مٹی کا وجود کیوں بول رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں سن رہا ہے، کیا علم اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، کیا اس کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، شریک نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولا نوم، وہ سوتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم اللہ ربکم الحق. یہ بچوں میرا آپ کا اللہ ہے. کہاں جاؤں چھپ کے؟ ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم. تین بیٹھے ہیں آواز آئی چوتھا اللہ ہے. ولا خمسة پانچ بیٹھے ہیں آواز آئی الا هو سادسهم چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہے. دو بیٹھے ہیں 10 بیٹھے ہیں الا هو معهم تمہارے ساتھ ہے. کدھر جائیں گے؟ این البفر کدھر بھاگیں گے؟ رات کا اندھیرا کچھ چھپاتا نہیں، دن کا اجالا کوئی واضح کرتا نہیں. آسمان کو سنبھالے تو زمین سے غافل نہیں، زمین کو سنبھالے تو جنگل سے غافل نہیں، جنگل کو سنبھالے تو صحراؤں سے غافل نہیں، صحراؤں کو سنبھالے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو سنبھالے تو سمندر سے غافل نہیں، سمندر کو سنبھالے تو پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو سنبھالے تو مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو سنبھالے تو ندی نالے دریاؤں سے غافل نہیں ہے. شرق و غرب و شمال و جنوب، اول اور آخر، ظاہر اور باطن، والی اور متعال، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا خالق ہے. اس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے مر کے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ میری زندگی امانت ہے، یہ میری زندگی امانت ہے. میں خود بخود نہیں پیدا ہوا. ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ہے جو پہلے بھی تھا، جو آج بھی ہے، جو آئندہ بھی رہے گا. کچھ نہیں، سب مولویوں کی بکواس ہے، سب جھوٹ ہے. چلو مرضی کرو، موج کرو. میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں. دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں، اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے. وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی. اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے. اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو. یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے. عربی بھی اچھی پڑھی اللہ کا فضل ہے، اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی اللہ کا فضل ہے، فارسی کی بھی شد بدلی. میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں. یہ تو میری زبان. انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح. میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں پورنیا میں، ترکی کا شہر ہے پورنیا. ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں. مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا. یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی. پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا. سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا. مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی. ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق. تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم. مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا. شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا. تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے اینچیست کتابیں پڑھی تھی. اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ایہاں اس کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی.
تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نا مرادہ ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہوں کمپیوٹر پہ بچوں میں دوسری باری کاٹ لوا وہ یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی. مسکرائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھے. مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے یہاں است کہ تو نمیدانی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. پھر فلسفہ رہ گیا منطق بھی رہ گئی پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح. مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے میرے رب نے موت دینی ہے کوئی میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس دن سرخرو ہو جاؤں میں اس دن کامیاب ہو جاؤں وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگا تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا مقرؤ کتابیہ وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو پاس ہو گئی. اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی تم کیسے پاس ہو گئے تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں تیاری کرتا جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں. تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف. دیکھو بچو دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں آئیڈیل لائف بھی نہیں یہ پیپر ہو رہا ہے مالدار کا بھی فقیر کا بھی بادشاہ کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی پیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو. کہاں فی جنت عالیہ عالی شان جنت میں کیا اس میں قطوفہا دانیہ پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے کیا کریں کلو کھاؤ وشربو پیو ہنیا کیا ہے کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں پخانا کوئی نہیں پیو گے بیماری کوئی نہیں پیشاب کوئی نہیں کیوں بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی بڑھاپا مر گیا دکھ مر گئے غم مر گئے بےچینیاں مر گئی شرمندگیاں مر گئیں ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا. میرے عزیزو ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بایولوجی نہیں وہ باٹنی نہیں وہ زالوجی نہیں وہ فزکس نہیں وہ کیمسٹری نہیں وہ سوشیالوجی نہیں وہ سائنس نہیں وہ ٹیکنالوجی نہیں ایک راستہ ایک جیسے اللہ ایک راستہ ایک اللہ ایک راستہ ایک وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ. یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ 4 حرف ہیں لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ محمد احمد 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں. جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا اور یہ اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کچھ نہیں تھا سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو وجود بخشا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی.
سورہ یاسین کی تلاوت میں پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کہ آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی ہستی وجود میں آ چکی ہے جنہیں میرا اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، میں نبی بن چکا تھا اور آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی، آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ اس نبی کے در پہ یہ میری نسل بچے بچیاں سر جھکائیں، میں آپ کے استاد آپ کے وی سی یہ کام کرنے والے سر جھکائیں تو پھر اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ میرے عزیزو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑا رسول، بڑا رہبر، بڑا ہادی، سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہیں، سب پل صراط پار کیا پہنچ گئے جنت کے دروازے پر، لیکن دروازے بند ہیں۔ کیا ہوا؟ ارے بھائی اندر کیسے جائیں؟ تو آگے دو چشمے چل رہے ہوں، ایک سے پانی پئیں گے سینے کا غصہ، حسد، کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ، لیکن دروازے بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو آج اللہ اپنے حبیب کی شان دکھانا چاہتا، تو یہ سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، بجائے ہمارے نبی کے آدم علیہ السلام کے پاس۔ ابا جان، دادا جان، اب دروازہ تو کھلوائیں۔ وہ کہیں گے پترو میں تو تمہیں کٹھایا، میں اندر کدھر رہ جاؤں، جاؤ کسی اور نال گل کرو، کسی اور نال گل کرو۔ تو وہ آئیں گے شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یوشع، سب کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، چل تھکے پڑے ہو، یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، دروازہ نہیں کھل رہا، آپ مہربانی کر دیں۔ تو پچھلے ہر نبی انکار کر رہا ہے، ہر نبی یہ فرمائیں گے کہ ہے تو میرا بھی انکار، لیکن پچھلوں نے نہیں بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دروازہ کھلوائے گا کون، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان کا جی چلو یہی دس دو، تو ٹوٹ کے تھکے پے۔ تو وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پہ جاؤ، آج وہ دروازہ کھلوائیں گے اور وہ نہیں کھلوا سکتے۔ تو یہ اب سارا مجمع میرے نبی کے سامنے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا، کسی کو حبیب نے ایک کو حبیب بنایا، ایک کو حبیب، نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، سورے عرشوں تک کے پردے ہٹا کر اپنا آپ ظاہر کر دیا، آمنے سامنے ہو کر سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہستی ہے، کیا رسول ہے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے اور اللہ کے کلام کو سن کر سینہ برداشت کرے، برداشت کا وہ جواب دے سامنے، آپ کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ یہ دروازہ، تو آپ کہیں گے انا لہو، آج میں ہی کھلواؤں گا، آج میں ہی کھلواؤں گا، اور آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور کہا میں اللہ کی تعریف کروں، وہ تعریف مجھے میرا اللہ سکھائے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، اے میرا حبیب، اے میرا رسول، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا ہوگا۔ تو کہیں گے دروازہ، یا نہ دروازہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ پہل کریں، یعنی آپ کے ہم وہ ریبن کو آ کر ایسے کاٹتے ہیں، تو میرے نبی سے اللہ کہیں گے چلیے آپ پہل کیجئے، ریبن کاٹیے، تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی، پر ہوں گے اس کے، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما ہو جائیں گے، تو اس کی جو لگام ہے وہ نیچے گر جائے گی، ایسے نیچے گر جائے گی۔ اس لگام کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی اور آ کر اس سواری کو چلائے گا، ڈرائیور کوئی اور ہے، کوچوان کوئی اور ہے، اور کوچوان بن رہا ہے محمد مصطفیٰ کا، لہذا ہر آنکھ اٹھے گی، سوالیہ بھی اور طلب بھی کہ میں کون، میں یا کون، کس کو ملے گی؟ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، جو لاڈلے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے نبی کے دل کی رونق ہیں، ان کو ملے گی۔ میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ، رسی پکڑو۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ قصہ ہے، اور ہر ایک کے منہ سے کوئی نہ کوئی کفار نے نکلوا لیا، یہ واحد ہے، جتنی مار کھائی کہتا تھا احد احد،
جتنے کوڑے پڑے یہ کہتا تھا احد احد، ریت پہ لٹایا احد احد، آگ پہ لٹایا احد احد، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا احد احد۔ آ بلال آج اس کا صلہ پا، تو میرے نبی کی سواری کو لے کے چل۔ سبحان اللہ۔ سارے سید قریشی ویندے رہ گئے، تو کمی بندہ لے، وہ کمی تو نہیں ہے، وہ تو آج کا بادشاہ ہے۔ اس ماحول کی بات کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ غلام کے بیٹے، غلام کے بیٹے، اور میرا ایک پیچھے کا واقعہ سنو۔ جب ہمارے نبی کا وصال ہوا تو ظہر کی نماز کے قریب تھا، تو نماز کا وقت انٹر ہوا، تو بلال اذان دینے چڑھے۔ جب اشہد ان محمد کہا تو ہچکی بند گئی اور آواز بند ہو گئی، اور کافی دیر تڑپتے رہے۔ پھر مشکل سے اذان پوری کی اور نیچے اتر کر کہا کہ تم گواہ رہو، میرے نبی گئے، میری اذان بھی گئی، آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر سے اجازت لے کر جہاد میں چلے گئے۔ 6 مہینے تک مدینے لوٹے نہیں تو میرے نبی خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے نبی کے تو لاکھوں صحابہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے، لاکھوں نکلے ہوئے تھے اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور سب پر اللہ راضی ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی، میرے رب کا فرمان ہے کہ میرے حبیب تیرے تمام صحابہ کے لیے میرا وعدہ ہے، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ غلام کو خواب آ رہا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، آنا ہی چھوڑ دی۔ بلال ایسے اس خواب کے سحر میں گم ہوئے کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور یاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت اونٹنی تیار کی، 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور مدینے میں انٹر ہوتے ہی نعرے لگانے شروع کر دیا، رسول اللہ میں آ گیا۔ جب قریب پہنچے تو پھر خیال ہے کہ اب تو فوت ہو چکے۔ پھر اس کی چیخ نکلی، قبر سامنے تھی اس وقت، اور جا کے قبر پہ گر گئے سے، کہا یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت داخل ہو گیا تو سب مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے، اور بلال تو قسم کھا چکے تھے کہ میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے صحابہ گئے حسنین کے پاس، حسن حسین میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کہا بچوں آج صرف آپ ہمارا کام کروا سکتے اور کوئی نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے بچوں نے کہا کیا؟ 1 سال کے تھے، 6 سال، کہا آج بلال سے کہو اذان دے، اور کسی کی نہیں مانیں گے، ابو بکر بھی کہیں گے تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ دونوں بچے آئے، حسن 7 سال کے تھے، حسین 6 سال کے تھے۔ کہنے لگے چچا ایک درخواست، تم ہم کو ایسے گلے لگایا کرو، تم تو میری آنکھوں کی، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کیا درخواست نہ کہو، حکم کرو۔ کہا آج اذان تو دیتے، تو وہ چھلک پڑے، کہنے لگے بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان آئندہ نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑتا ہوں۔ جب وہ اس دیوار پہ چڑھنے لگے جہاں چڑھ کے اذان دیتے تھے تو اسی وقت ہی لوگوں کی سانسیں بند ہو گئی، سانس روک گئی، لمحات تھم گئے، جیسے سورج کو بھی کہیں قرار آ گیا ہو، اور سب کی نظریں ایسے لگی ہوئی تھی۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے، بس انہوں نے اتنا ہی کہا اللہ اکبر، تو مدینے میں ماتم بچ گئے، چیخ و پکار مچ گئی، اور عورتیں چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ واپس آ گیا۔ یہ عزت اس غلام کو کہاں سے ملی ہے؟ در مصطفیٰ سے۔ تمہاری عزت یہ نہیں ہے کہ تم بڑے مالدار بن گئے ہو، تم بڑے عہدیدار بن گئے ہو، تمہاری عزت، میری عزت، ان سب کی عزت یہ ہے کہ میرا رب قیامت کا دن کہہ دے کہ ہاں یہ میرے نبی کے نوکر ہے، میرے نبی کے کم نہیں ہے، میرے نبی کے کم۔ آج بلال مبارک کو تجھے کیا عہدہ ملا ہے کہ نبی کی سواری پکڑ کے جا رہے ہیں، اور پیچھے ساری امت جا رہی ہے۔ اس دن جس نے عزت پائی وہ عزت والا ہے، اس دن جو ذلیل ہوا وہ ذلیل و خوار ہے، اور اس دن جس کو اللہ نے یہ پروانہ دے دیا سیدھے ہاتھ میں وہ ہے بادشاہ، وہ ہے کامیاب، وہ ہے عزت دار، اور اس دن جس کے الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ ذلیل و خوار ہے، تباہ و برباد ہے، ہلاک ہو گیا۔ او میرے عزیز، اللہ کی قسم
جہنم میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے نکلنے والی آگ پوری دنیا کو راکھ بنا دے۔ ایک پانی کا قطرہ جو پینے کے لیے دیا جائے گا، زمین پہ گر جائے تو زمین پہ میٹھے پھل ہونے بند ہو جائے، اور جنت کے پانی کا ایک قطرہ زمین میں اتار دیا جائے تو تحت الثری تک زمین شہد بن جائے گی۔ سمندر میں ایک پانی کا قطرہ ڈال دو جنت کے پانیوں کا تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنت کی عورت انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج بے نور ہو جائے، اپنے دوپٹے کو نیچے کر کے آسمان سے نیچے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ دو انتہائیں ہیں جو تیار ہیں۔ ان لہا لظا نغزات، وہ ایک بھڑکتی آگ ہے جو کھال کو کھینچ دے گی۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اس دن چہرے ویران برباد بھی ہوں گے اور چہرے خوبصورت چمکتے دمکتے مسکراتے بھی ہوں گے۔ اس دن باہوں میں باہیں ڈال کے چلنے والے بھی ہوں گے، اور اس دن دہائی دینے والے اور سر کے بل گھسٹ کے چلنے والے بھی ہوں گے۔ یہ دو انجام ہے، ایک خوفناک ہے، ایک خوبصورت ہے۔ خوبصورت کا راستہ محمد مصطفیٰ کے دروازے سے ہو کر جاتا ہے۔ میرے بچوں، یہ ڈگری لے لو، تمہاری یہ ڈگری ملے نہ ملے، اگر یہ ڈگری ہاتھ سے چلی گئی تو اللہ کی قسم بڑی بربادی ہے، بہت بربادی ہے۔ بلال آگے آ گیا، میرے نبی سواری پہ، بلال کی شان دیکھو آج۔ میرے نبی ٹک 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 دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ وہ کہیں گے میں محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا تو آگے جنت کا بڑا فرشتہ جی ایم رضوان، مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میں نے اٹھ کے کھولنا ہے۔ میں نے آج تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، نہ آئندہ کسی کے لیے کھولوں گا۔ یہ آپ کا خصوصی پروٹوکول ہے کہ میں آپ کے لیے خود دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ اندر انٹر ہوں گے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے، میری امت کے یہ ریڑھی والے، یہ کھانچے والے، یہ رکشے والے، یہ چنگچی والے، کہ یہ پہلے جائیں گے۔ مالدار بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور آپ کو عجیب حدیث سنا، آپ نے فرمایا جب میں انٹر ہوں گا تو کچھ عورتیں میرے آگے، میرے دائیں طرف سے ہو کر آگے نکل جائیں گی، مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان کو کہوں گا تم کون ہو؟ تم مجھ سے آگے کیسے نکل گئی؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو، آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے، تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے، نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے ہیں۔ میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی۔ اب علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، علم والے بنو۔ وعلم آدم الاسماء كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے، لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق ہے۔ جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو۔ در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے، چند باتیں بتاتا ہوں، اسی سے سارا کام ہو جائے گا۔ ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا، پیدا ہونے کی شان یہ تھی
کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ اب باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی, گندگی کوئی نہیں باہر آئی, خوشبو پھیلی, نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی, ماں بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی, شفا بنت اسد. آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے فل سجدہ, گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے, یعنی اوندھے نہیں ہوئے, سجدے میں گئے, سجدے لمبا سجدہ کیا, لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے, امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں. وہ جی پڑھی نہیں جاندی, وہ جی میٹنگ تھی, وہ جی یہ تھا, وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے, کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا. اور پھر آخری الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز نماز. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نماز کی ریشو بڑی ہے. مجھے یاد ہے میں نے اقبال ہاسٹل میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی. میں وہ بیچ میں ایک گول لان تھا, اس میں 3-4 لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. میں کھڑا ان کو دیکھتا تھا. ایک میرے ساتھ سینٹرل ماڈل سے آیا تھا عباس شاہ, وہ تو میری نظروں میں اب بھی ہے. باقی 3-4 اور تھے جو اور اسکولوں سے آئے تھے, تو اس کے علاوہ وہ ویرانی تھی. لیکن اب یہ نقشے مجھے فصل بہار دکھا رہے ہیں. تو میں آپ سب بچے بچیوں سے, آپ کے استادوں سے, یہاں کے کام کرنے والوں سے, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. میرے رب نے 50 فرض فرمائی, 50. اور میرے نبی پہ قربان جاؤں, انہوں نے لے لی, یہ نہیں کہا اللہ پڑھیں گے کیسے, 50 لے جا, میرے لے جاتا ہوں. اور میرے نبی تو ایسے مقام پر تھے کہ انکار نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے, پڑھا تو کہیں نہیں, لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 50 لے گیا میرا نبی, انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے, 50 کی تو پڑھنی, ان کو میرے پاس واپس بھیجو. مجھے لگتا ہے پڑھا کوئی نہیں. تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھٹے آسمان پر, یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات, بہت اچھی رہی, 50 نمازیں ملیں گا. توبہ توبہ توبہ, یہ کون پڑھے گا, واپس جاؤ جی, تھوڑی کرواؤ. اچھا واپس. تو اب اللہ نے 5 ہی دینی تھی نا, 5 دینی تھی. تو اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 معاف. اللہ کہا اچھا چلو میرے نبی 5 معاف, 45 باقی واپس. پھر آگے منہ سے کھڑے, جی کیا ہوا, کہا 45. کا نہیں واپس جاؤ, بہت زیادہ. پھر واپس 5, پھر واپس 5, پھر واپس 5, پھر واپس 5 کر کے نیچے آ رہے ہیں. کٹھے کیوں نہیں معاف کر رہے, آپ کو بتانے کے لیے کہ نماز بہت بڑی دولت ہے. اس کے لیے ہر کام چھوڑا جا, اگر کربلا کی جنگ چھوڑی جا سکتی ہے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی نماز کی خاطر. جب 5 رہ گئے آگے پھر منہ سے کھڑے تھے, جی ہن کی بنی, کہ جی 5 کہ واپس جاؤ. پنجاب یونیورسٹی والے ایک نہیں پڑھنی, 5 کی تو پڑھنی. یا رسول اللہ واپس جائیں, نہیں پڑھیں گے. کھنیا مجھے شوق, اب میں نہیں جاتا. 5 کم ہو رہے ہیں, ابھی گیا تو پھر یہی 5 بھی چلے گئیں, پھر کیا بنے گا. تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی قوم کو آزمایا تھا. ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں, انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی. ان کی 2 نمازیں تھیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت بس. اور اس میں باجماعت نہیں تھی, اذان نہیں تھی. اپنے گھر میں پڑھو, اپنے عبادت خانے میں پڑھو. اور نماز میں تلاوت نہیں تھی, صرف تسبیح. ہماری نماز میں تو تلاوت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو عثمان اندر آئے, ہاتھ میں جوتا کونے میں رکھا اور اللہ اکبر کر کے نا نماز شروع کر دی. جب الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوئے تو مجھے خیال ہے میں دیکھوں کتنی تلاوت کرتے ہیں. تو الف لام میم ذالک الکتاب سے چلتے 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 قل اعوذ برب الناس پہ جا کے پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر کے رکوع کیا. اللہ اکبر. تو ہم چلو قل ہو اللہ پہ 1 رکعت مکا دیں, انا اعطینا پہ 1 رکعت مکا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم نے, میری قوم نے نہیں پڑھی, 2 نہیں پڑھی, یہ 5 کہاں سے پڑھیں گے. آپ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی ہے. آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے, میرے محبوب آپ کا رب اپنے وعدے پر قائم ہے, آپ اپنی بات پہ قائم ہے. آپ کی امت پڑھے گی 5, لکھوں گا 50.
5 پڑھیں گے لکھوں گا 50 ہی ہوگا، تو کس کی عادت ڈالو؟ لیکن نماز کے نام پہ لیکچر کے سے جان چھڑا جاؤ گے، چلو شکر ہے لیکچر تو جان چھوٹی، کوئی چپڑاسی ڈیوٹی سے جان چھوڑا، چلو شکر ہے ڈیوٹی تو جان چھوٹی، مسجد پہ کہ جی اللہ کر رہے ہیں، اس وقت تیرے نفل پڑھنے تیری عبادت نہیں، فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ آ، یہ تیری عبادت۔ کہ شیطان کئی راستوں سے آ کر ہمیں بہت سے ہیلے بہانوں سے وہ کیا سے کیا کر دیتا ہے، تو میرے نبی کی زندگی میں نماز سب سے سر فہرست رہی۔ آپ بچوں نماز پڑھو، نماز سے جینا چھڑاؤ، جب کوئی دکھ درد آئے مصلی بچھا دو، دیکھو کیسے راستے ملتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے۔ اور اس کے بعد روزہ ہے تو وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، بیمار ہو تو معاف ہے، مسافر ہے تو معاف ہے، زکوٰۃ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، رہ کے ایک ہی فرض رہ جاتا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں 2-4 باتیں بتاتا ہوں، تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، ایک چہرے کا میک اپ ہے، ایک لباس کا میک اپ ہے، ایک کمرے کا میک اپ ہے، ایک گراؤنڈ کا میک اپ ہے، ایک لیبارٹری کا میک اپ ہے، یا ہال کا میک اپ ہے، جس سے وہ پرکشش ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر بڑے چھوٹے، ہر مرد عورت، ہر لڑکے لڑکی، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کا میک اپ جو پانی سے نہیں اترتا، جو پسینے سے نہیں اترتا، جو بڑھاپے سے نہیں زائل ہوتا، وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق۔ اور اس میں سے 2 باتیں بتاتا ہوں، دو بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا، میری طرف دیکھو ذرا، دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا یوں اور کہا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا۔ یہ معاذ کون ہے؟ جن کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا ہوگا۔ اور یہ معاذ وہ ہیں، میں ان کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو پورے مقبرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ قبر سے آ رہی تھی، پورے کمرے میں خوشبو تھی، اوپر چادریں پڑی تھیں۔ میں پہلے سمجھا چادروں کو کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اور کھڑے تھے، انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ میں نے کہا چادروں سے، کسوں کو۔ تو 4-5 چادریں تھیں، میں نے ایک کو سونگا، کسی میں خوشبو نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خوشبو اس قبر والے سے آ رہی، اور وہ 18 ہجری میں زمین میں دفن ہوئے، 18 ہجری، اور میں 1434 میں گیا تھا، 1434، 1400 سال سے اوپر زمانہ گزر چکا ہے اور اس کی قبر مہک رہی ہے، خوشبودار ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے، اور کیسے سمجھا رہے ہیں؟ بچے کی طرح۔ زبان، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ میرے عزیزو، رشتے ٹوٹ گئے، محبتیں مٹ گئیں، عداوتوں کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے پیچھے بڑا کیس نہیں، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں میری اولاد مجھ سے پیار کرے، اولاد اگر یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہم سے پیار کریں، ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ استاد بچے ہم سے پیار کریں، اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہم سے پیار کرے، ہر رشتہ ناتا، ہر تعلق کے پیچھے ایک بول ہے، بچوں اپنی زبان پہ قابو، زبان پہ قابو، زبان پہ قابو۔ اس زبان کو قابو میں رکھو، دلوں میں محبت اترتی چلی جائے گی، محبت الفتیں بڑھتی چلی جائیں گی، کہ اس زبان پہ غیبت نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، دھوکے کا بول نہ آئے، بددیانتی کا بول نہ آئے، ظلم و ستم کا بول نہ آئے۔ اس زبان کو شہد لگا لو، یہ کانٹوں بھری زبان نے گھروں کو آگ لگا دی، رشتوں کو آگ لگا دی، نظام ٹوٹ گئے، فیملیاں ٹوٹ گئیں، پیچھے صرف زبان کی بکواس ہے۔ جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، دین بھی سلامت، دنیا بھی سلامت، عہدہ بھی سلامت، قبر بھی سلامت، جنت بھی سلامت ہے، آخرت بھی سلامت ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے غلط بول نہ نکالو۔